روٹری انٹرنیشنل کی بھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اہم ایشو کے اوپر روٹری انٹرنیشنل نے بہت کام کیا ہے، انکلوڈنگ پولیو. مائی ڈیئر فرینڈ ہو از ناٹ ہیئر، عزیز میمن صاحب، بڑا کام کیا پولیو کے اوپر. تو روٹری ایک کانسینشس انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو آرگنائزڈ انداز سے ہر جگہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کام کر رہی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ کام کر رہی ہے، آپ جیسے لیڈر بناتی ہے. اصل میں صرف کام ایک کیفیت نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل جس چیز پر میں لانا چاہتا ہوں آپ کو وہ لیڈرشپ ہے، جو لے کر جو قیادت کرتے ہیں، جو آرگنائزیشنل اعتبار سے یہ معاشرے کے اندر یہ سکھاتے ہیں. اور اگر پاکستان میں اور دنیا میں کوئی فرق ہے تو وہ لیڈرشپ کا فرق ہے. وہ اس بات کا فرق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا نہیں رہے. دنیا کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال دے رہا تھا، میں لکھ رہا تھا آپ سے گفتگو کرتے وقت کہ فرق کیا ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو نام سنے ہیں، جارج ڈبلیو بش اور ایل گور، اور دونوں نے الیکشن لڑا. اور میں کنونسڈ ہوں اس بات سے کہ اگر ایل گور جیت جاتا، جو ایکچولی وہ جیتا تھا مگر کسی وجہ سے، کسی فلا کی وجہ سے وہ قانونی اعتبار سے نہیں جیتا، ہی وڈ ہیو ہیڈ اے ڈفرنٹ ورلڈ. بش کے زمانے میں دنیا میں جنگ و جدل بڑھ گیا. بش نے اپنے باپ کی بدلے بھی لیے، بہت کچھ کیا ہے، اور قتال بڑھ گیا. اچھا، گلوبل انوائرمنٹ، اگر آپ بات کریں گلوبل وارمنگ کی تو انسان کو الگ کر کے تو بات نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ورلڈ اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ پیپل ان دا ورلڈ. وائل یو وارم پیپل اپ، ہیٹ دم اپ اینڈ کنٹینیو یور کلنگز اینڈ وارز، اور آپ ایکسپیکٹ کریں ایک طرف تم پرامن ہو کر اور دنیا کا خیال کرو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. بلکہ انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے حصہ ہو، اور دنیا کے اندر قدم اچھا رکھو. قدم ایسا نہ رکھو جس کے اندر کبھی پچھلی سینچری کے اندر انسان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ دنیا از این ابنڈنٹ پلیس، اس میں سے نکالتے جاؤ، جلاتے جاؤ، بناتے جاؤ، ضائع کرتے جاؤ. ہماری نیڈز اور وانٹس کو انفیٹرڈ کیپٹلزم نے خراب کر دیا. اور کیپٹلزم نے یہ سیکھ لیا کہ ہر انسان کو جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہشات اور ضروریات کے اندر اس کو گڈمٹ کر دو، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اتنی تڑپ کر لگے کہ وہ سمجھے کہ میری ضروریات ہے. میں آپ کو اس سینچری کے فگرز دے رہا ہوں کہ 50% جو گڈس دنیا پیدا کرتی ہے وہ 6 مہینے میں یا تو آپ ضائع کر دیتے ہیں، یا چھوڑ دیتے ہیں، یا استعمال نہیں کرتے. 50%. اور لگی ہوئی ہے، کام بھی کر رہے ہیں، زمین کے ریسورسز بھی استعمال کر رہے ہیں، استعمال بھی نہیں کر رہے، ان نیڈڈ گڈس پیدا. اچھا، اس کی پھر روح کہاں سے پکڑیں گے؟ یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اب اچانک سیکھ رہے ہیں جب آپ نے ایسی تیسی پھیر دی دنیا کی، مگر اس کی روحانی کیفیت تو پرانی ہے نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنزرویشن آف واٹر، کہ تم اگر وضو بھی کرو، دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو پانی احتیاط سے کرو. دس از اے میسج. کتنا پانی بچا لیں گے آپ دریا کے پاس، کتنا کنزرویشن کریں گے. بٹ اس میسج کے اندر ایک اسپرٹ ہے، کفایت شاری. وین ابنڈنس واز دیر ان ریاست مدینہ، ابنڈنس تھی، تب وہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوپہر کو سو کر اٹھے تو ان کی کمر کے اوپر باندھ کے نشان تھے اور پسینہ تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ دنیا کی ساری آسائشیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ہی یوزڈ ادر ورڈز، وہی رکھا ہوا ہے. کیونکہ یو ہیو ٹو پٹ سافٹ فٹ پرنٹ آن دی ارتھ. تو لہٰذا اب جہاں میں نے لیڈرشپ کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ کون اس کو لیڈ کرے گا اور کس طرح سے. اور بچوں کو جو آپ نے باہر اپنے ایگزیبیشن میں بچوں کو دکھایا کہ بچوں نے اس کی کانشیسنس پیدا کی، آپ کے بگاڑ کی کانشیسنس بچوں کو ہم دے رہے ہیں، اور اچھا ہے دے رہے ہیں کہ جی بگاڑ ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تم کانشیس ہو جاؤ. اور کیونکہ میں آپ ہی کے ہاں اکثریت آپ شاید رہتے ہوں میری ہی سابق کانسٹیٹوئنسی میں، اس کے اندر ہم نے بچوں کے ساتھ، یعنی میں سمجھتا ہوں
کہ ٹری پلانٹیشن کراچی شہر کے لیے ہے نا پیڑ کاٹے جاتے ہیں. میں نے ایک کلینک بنائی اپنا سندھی مسلم میں, تو میں نے سوچا ساری گلی میں پیڑ لگاؤں گا. میرے بھائی نے ابھی یہاں بڑی اچھی بات کی کہ پیڑ لگانے سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے. جب میں پیڑ لگانے لگا تو میرے سامنے جو کراس دا روڈ پڑوسی تھا اس نے کہا میں نہیں پیڑ لگانے دوں گا. تو میں نے پوچھا کیوں, میں اس کے پاس گیا, میں نے پوچھا کیوں نہیں لگانے دو گے, اور میں فاسٹ گروئنگ ٹری لگا رہا تھا کہ کم سے کم گلی کے اندر کوئی ہریالی ہو. تو اس نے کہا میں اس لیے لگاؤں گا کہ لوگ بیٹھیں گے. تو میں کہا تو اچھی بات ہے. کہنے کا لوگ بیٹھیں گے, کوئی ڈاکو بھی آ کر بیٹھ جائے گا. تو پیڑ میں نہیں چاہا. خیر ہم نے اس سے کہا کہ چلو تمہارے یہاں نہیں, تمہارے پڑوسی کے پاس ہم 2-3 پیڑ لگا لیں گے. بٹ دیز آر ایٹیٹیوڈز وچ نیڈ ٹو بی چینجڈ. اچھا ایٹیٹیوڈز کے اندر ٹابوز ہیں. پولیو کے جن لوگوں نے پولیو پر محنت کی ہے, روٹری انٹرنیشنل میں محنت کی ہے, تو اس کے اندر ٹابوز کو بدلنا بھی ایک کیفیت ہے جس کے اندر ایٹیٹیوڈز بدلنا. کہاں پہ تبدیلی آئے گی؟ اصل میں تاریخ پڑھتا رہتا ہوں اسی حوالے سے. تو یہ کب کانشیسنس پیدا ہوئی کہ گلوبل وارمنگ اور اتنا سارا تم گند کر رہے ہو؟ یہ اس وقت سے پہلے آئی جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. میں ایک نام آپ کو بتاؤں, آپ میں سے جنہوں نے شاید اس کو پڑھا ہو, ایک ڈریم سائیکالوجسٹ تھا, سگمنڈ فرائڈ کے زمانے کے بعد کی بات ہے, اس کا نام تھا کارل گسٹاف یونگ. جے سے لکھا جاتا تھا, کارل گسٹاف یونگ. کارل گسٹاف یونگ افریقہ بھی گیا اور مختلف جگہوں پر گیا, اور اس نے کہا کہ انسان قدرت سے دور ہو گیا. جب انسان قدرت سے دور ہو گیا تو اس کے اندر وہ چین اور جو سکون ہے وہ بھی دور ہو گیا. تو اس نے کیا کیا, اپنی آخری 15 سال جنیوا کے بیچ میں ایک آئلینڈ تھا, اس میں جا کر بس گیا. نہ بجلی استعمال کرتا تھا, اور دنیا کی لیڈرشپ اس سے ملنے جاتی تھی. وہ بڑا نام بن چکا تھا سائیکیٹری میں. دنیا کی لیڈرشپ اس سے ملنے جاتی تھی. نہ بجلی استعمال کرتا تھا, سورج کے ساتھ اٹھتا تھا اور سورج کے غروب کے ساتھ وہ سوتا تھا, مگر اس نے ایک میسج فراہم کیا. پھر میں اس سے پیچھے جاتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ اسپریچول میسج تو پرانا ہے, بٹ آئی ول ٹیل دیٹ ٹو یو ایٹ دی اینڈ. پاکستان نے بھی بڑی کوشش کی اور انسپریشن ہوا. آپ نے بلین